تاکہ ہماری عادت بنی رہے، عادت باقی رہے، پڑھ لینا چاہیے تاکہ ناغا نہ ہو۔ ایسے ہی رات سونے سے پہلے 2 رکعت نفل اس نیت سے تہجد میں اٹھ جاؤں تو ٹھیک ہے، نہ اٹھ پاؤں تو یہ 2 رکعت نفل تہجد کی جگہ پڑھ رہا ہوں یہ سوچ کے پڑھ رہا ہوں۔ تہجد سے فارغت کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ دعا میں یہ ہے کہ یا تو جو معمولات ہیں روزانہ کے اعتبار سے ان معمولات کے کرنے کے بعد دعا کرے یا پہلے دعا کرے، جیسی طبیعت میں بشاشت۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ معمولات میں لگنے کے بعد بالخصوص مراقبہ شروع کرنے کے بعد جس کو مراقبے کی عادت بن جاتی ہے اور لمبا مراقبہ کرنا آسان ہوتا ہے، تو وہ شخص ایک مرتبہ مراقبہ شروع کر کے پھر مشغول ہو جاتا ہے، اس میں دعا وغیرہ کا موقع ملتا نہیں، اس لیے دعا پہلے کر لے۔ آگے فرماتے ہیں دعا سے فراغت پر 100 مرتبہ استغفار اور 100 مرتبہ درود شریف پڑھے، جو کہ معمولات میں سے سلسلے عالیہ کے کسی بڑے بزرگ سے، شیخ سے، کسی صاحب نے پوچھا کہ استغفار پہلے پڑھیں کہ درود شریف، پہلے کون سا معمول پورا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ استغفار کی مثال کپڑے دھونے والے صابن کی سی، جبکہ درود شریف کی مثال کپڑے پر لگانے والے عطر کی سی۔ آپ یہ بتائیں کہ کپڑے کو پہلے عطر لگائیں یا صابن سے دھوئیں؟ حضرت نے خود ہی ان صاحب سے پوچھا کہ صابن سے کپڑا دھلنا یہ پہلے کرنا چاہیے یا پھر عطر لگا؟ تو پوچھنے والے نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، پہلے صابن سے دھونا چاہیے پھر عطر لگانا چاہیے۔ فرمایا بس اسی طرح پہلے خوب نادم و شرمندہ ہو کر استغفار پڑھیں تاکہ دل دھل جائے، پھر محبت اور عقیدت سے درود شریف پڑھیں تاکہ عطر لگے اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو انگ انگ میں سما جائے، جسم کے روغے میں، بال بال میں، رگ رگ میں سما جائے۔ تسبیحات کے مکمل ہونے کے بعد ذکر و مراقبہ، یعنی جو سبق شیخ نے تلقین کیا ہو، یعنی مراقبے کے اعتبار سے آپ کا جو بھی سبق ہو رہا، پہلا سبق، دوسرا، تیسرا، چوتھا، جو بھی سبق ہے آپ شیخ نے دیا ہے اس میں مشغول ہو جائے۔ پھر مراقبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے، یعنی ایک تو مراقبہ کیسے کیا جائے وہ تو کل اس پر بات آئی اور سمجھایا گیا۔ مراقبے میں جو بھی سبق ہو آپ کا، پہلے سبق سے ہی شروع کریں۔ ہر سبق پر کم از کم آدھا منٹ لگایا جائے، کم از کم۔ وقت ہو تو 1 منٹ بھی لگا سکتے ہیں، 2 منٹ بھی لگا سکتے ہیں، جتنا وقت ہو تو اندازے سے۔ آدھا منٹ لگا رہے ہیں، مثال کے طور پر کسی کے 4 سبق ہو گئے، 2 منٹ میں 4 سبق ہو گئے، آدھے منٹ میں 1 سبق، 1 منٹ میں 2 سبق، 2 منٹ میں 4 سبق، گویا آموختہ دہرایا گیا، پچھلا پڑھا گیا، پچھلا باقی رہنا ضروری ہوتا ہے۔ تو 2 منٹ پرانے 4 سبق پہ لگا کر 5واں سبق شروع۔ اب نئے سبق پر زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کی قید نہیں ہے۔
مرد حضرات میں کمی ہے مراقبے کے اعتبار سے، خواتین کی طرف سے لمبے لمبے مراقبوں کی اطلاعات ملتی ہیں، اور سمجھ میں آ بھی جاتا ہے کہ کون صحیح کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے۔ ادھر 6 گھنٹے لمبے لمبے مراقبے کی بھی اطلاعات، اور 10 گھنٹوں کی تمنا اور خواہش بھی۔ یہ ہے ہی ایسی چیز مراقبہ، ایک مرتبہ مزہ لگ گیا تو پھر چھوٹتا نہیں۔ جیسے گٹکا کھانے والے، تمباکو کھانے والے، پان کھانے والے، ایسے ہی چائے پینے والے، جو حضرات ان چیزوں کے عادی ہوتے ہیں، وہ مسلسل لیتے رہتے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا ہم کھا چکے ہیں، کتنا لے چکے ہیں، کتنی چائے کی پیالیاں پی چکے ہیں، انہیں احساس بھی نہیں ہوتا، کیا مزہ لگ گیا ہے، چل رہا ہے۔ ویسے ہی مراقبے کا ایک مرتبہ مزہ جب لگ جائے دل کو تو پھر دل چپ نہیں رہتا، چلتا رہتا ہے۔ کوئی عذر ہو تو ٹیک لگانے میں کوئی حرج نہیں، عذر ہو تو بالکل اجازت، شریعت ہی معذور کو اجازت دیتی ہے، لیکن اگر عذر نہ ہو تو ٹیک لگانا سالک ہو کر وہ بھی شیخ کی مجلس میں، اس کی موجودگی میں کیا درجہ رکھتا ہے، یہاں علماء اکرام مفتیان اعظام بھی بیٹھے ہیں، ان سے ذرا پوچھ۔ تو مراقبہ جو ہے وہ لمبا ہونا چاہیے، جتنا زیادہ مراقبہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا، جیسے جتنا گڑ ڈالتے ہیں اتنا میٹھا ہوتا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ لمبے لمبے مراقبے کریں گے دماغ پر کچھ اثر ہو جائے گا، طبیعت پر کچھ اثر ہو جائے گا، زیادہ بھی ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ ذکر کی خاصیت گرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور خاص طور پر ذکر اسم ذات اللہ، لیکن اس کی خاصیت کا اثر اس وقت ہوتا ہے جب خود ساختہ بندہ ذکر کرے، اپنی طرف سے طے کرے، بدون شیخ کی نگرانی اور بغیر شیخ کی ہدایت اور بغیر کسی سے بیعت ہوئے، اپنی طرف سے جی میں جیسے آیا ذکر کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسوں کے ساتھ میں کبھی کبھار مسئلہ ہوا ہے، وہ بھی سب کے ساتھ نہیں ہوا، ہمیشہ نہیں ہوا کہ پاگل ہو گئے، دماغ پر اثر ہو گیا وغیرہ، لیکن بیعت ہو کر شیخ کی نگرانی میں جو ذکر کرتا ہے عموماً ایسے نہ دیکھا گیا نہ سنا گیا کہ پاگل ہو گیا ہو ذکر کرتے کرتے۔ پھر دوسری چیز یہ ہے کہ جب ذکر میں زبان کا استعمال ہوتا ہے اور زبان کے استعمال کے ساتھ آواز کا بھی استعمال ہوتا ہے، تو بعض طباع جو ہے، بعضی طبیعتیں بڑی کمزور ہوتی ہیں، جو بہت جلدی تھک جاتی ہیں، جسمانی اعتبار سے بھی اور ذہنی اعتبار سے، یا کچھ اور بھی اسباب اور عوارض ہو سکتے ہیں جن کی بنا پر دماغ پر کچھ اثر ہو وغیرہ۔ ذکر کی وجہ سے فی نفسی ہی کسی کے دماغ پہ اثر ہوا ہو، کسی کی طبیعت پر اثر ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا، سبب کچھ اور ہوتا ہے۔ باقی اس کی جو خاصیت ہے گرم تاثیر کے اعتبار سے، وہ کبھی کبھی اپنا اثر دکھا جاتی ہے، لیکن اس میں اسباب کے درجے میں اس کی طبیعت کو دخل ہوتا ہے، اس کے اپنے حالات کو دخل ہوتا ہے، ذکر پر کوئی الزام نہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ذکر کسی کی نگرانی میں ہونا چاہیے، اپنی طرف سے ذکر کرنا غلط ہے۔ اپنی طرف سے ورد وظیفے لوگ کرتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے،
تسبیحات کو اپنے اعتبار سے طے کر لیا کہ 500 دفعہ درود شریف پڑھیں گے، 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھیں گے وغیرہ، لیکن ذکر باقاعدہ اللہ پاک کے نام کا ہوتا ہے، کلمہ طیبہ کا ہوتا ہے، تو وہ تو شیخ بتاتے ہیں کہ کیسے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، تو ان کی ہدایت کے مطابق کرنا۔ یہ بات بتا کر عرض کرنا یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ مراقبہ جو ہے زیادہ نہیں کرنا چاہیے، ایک حد تک کرنا چاہیے، زیادہ مراقبہ کریں گے تو دماغ پر اثر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں، کبھی بھی نہیں۔ اس میں اگر ہوا بھی تو دیگر چیزوں کو دخل ہوگا۔ آپ مراقبہ کس وقت کر رہے ہیں، کیسی سچویشن میں کر رہے ہیں، کیسے بیٹھ کر کر رہے ہیں، مراقبے کا طریقہ کیا اختیار کیا ہوا ہے۔ مراقبے میں بذات خود انسان اپنے آپ کو بالکل ریلیکس چھوڑ دیتا ہے، نہ اس میں ذہن کا کوئی عمل دخل ہے، نہ جسم کو حرکت دینا ہے، نہ زبان کو حرکت دینا ہے، نہ کچھ لکھنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بس خاموش بیٹھے رہنا ہے ایک نیت کر کے۔ باقی آگے کے سارے کام اللہ پاک کرتے ہیں، یعنی دل سے اللہ اللہ کہلوانا، دل میں اللہ کی یاد کا بھر جانا اور دماغ کا گندی سوچوں سے خالی ہو جانا اور جسم کی رگ رگ کا اللہ پاک کی محبت میں سما جانا، یہ سب جو ہے اللہ پاک کرتے ہیں۔ ہمیں صرف بیٹھنا ہے، اور بیٹھنے سے کوئی پاگل نہیں ہوتا، بیٹھنے سے کوئی خرابی نہیں پیدا ہوتا۔ تو ہمارے مشائخ کا معاملہ مراقبے میں لمبے لمبے مراقبے کرنے اور کروانے کا، چنانچہ حضرت جی رحمت برکاتہ کے جو پہلے شیخ تھے حضرت شاہ سید زواد حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم کہیں سفر کر رہے تھے، حضرت کے ساتھ کچھ اور ساتھی بھی تھے، تو ایک جگہ ایک بزرگ رہا کرتے تھے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ کے، راستے میں ان کے مقام سے، ان کے وطن سے ہم گزرے تو سوچے کہ حضرت کی خدمت میں حاضری دے لیں، دعا کی درخواست کرنے ملنے پہنچے۔ ایسے وقت پہنچے کہ ٹرین کے لیے آگے سفر کرنا تھا، تو 3 گھنٹے 4 گھنٹے کچھ باقی تھے۔ ملاقات ہوئی، پوچھا کیسے آنا ہوا، بس گزر رہے تھے، خدمت میں حاضر ہو گئے زیارت اور دعا کی درخواست کے غرض سے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب آ ہی گئے ہیں تو چلیے آئیے کچھ مراقبہ کر لیتے ہیں، اور مراقبہ شروع کروا دیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مراقبہ کرتے کرتے 1 گھنٹہ گزر گیا، دوسرا گھنٹہ بھی گزر گیا، تیسرا گھنٹہ بھی گزر گیا، اور جب تیسرا گھنٹہ ختم ہونے کے قریب ہونے لگا تو مجھے بڑی فکر ہوگی کہ بھئی کہیں گاڑی چھوٹ نہ جائے، وقت ہو رہا ہے، آگے سفر پر جانا ہے۔ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ اچانک حضرت نے سر اٹھایا، یعنی مراقبہ ختم کیا، منکشف ہو گئی ہوگی حالت کہ بھئی لوگوں کو جانا ہے، وقت ہو رہا ہے، تو مراقبے کا سر اٹھایا اور کہا کہ مولوی صاحب جب آنا ہی ہو تو مراقبے کے لیے ذرا لمبا وقت لے کر آنا چاہیے، ایسے کیا ہے کہ بھاگتے بھاگتے آئے اور بھاگتے بھاگتے چلے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ 3 گھنٹے حضرت نے مسلسل مراقبے میں سب کو جھکائے رکھا، 3 گھنٹے کا لمبا مراقبہ ہوا، اور فرمانے لگے کہ جو ہے جب ذرا آنا ہی ہو تو لمبا وقت لے کر آیا تو اور کتنا لمبا وقت ہوگا ایک لوگوں۔ تو ہمارے لیے 6 گھنٹے حیرت ناک ہیں، لیکن اپنے اکابر و مشائخ کے اعتبار سے کوئی چیز نہیں۔ چنانچہ یہی بزرگ جن کا یہ واقعہ ہے مراقبہ کروانے کا، انہی کے بارے میں حضرت رحمت برکاتہ مختصر ارشاد فرماتے کہ ان کے مراقبے کا وقت تھا عشاء کے بعد
تمام نفلوں وغیرہ سے فارغ ہو کر مراقبہ کرنے کا وقت. تو حضرت عشاء کے بعد اپنے جو بھی معمولات تھے ان سے فارغ ہو کر مراقبہ شروع. تو جتنے سالکین متوسرین ہوتے وہ بھی پیچھے مراقبہ شروع کر دیتے. پھر فرماتے ہیں کہ اب ایک ایک کر کے اٹھ کر جانے لگتا. ایک گیا، دوسرا گیا، تیسرا گیا، چوتھا گیا، پانچواں گیا، یہاں تک کہ سارے چلے جاتے. جب سارے چلے جاتے تو آخر وقت میں حضرت سر اٹھاتے. جس وقت حضرت سر اٹھاتے تو پیچھے ایک آدمی بھی نہیں ہوتا اور ادھر تہجد کا وقت آ چکا ہوتا. پھر تہجد کی نیت باندھ لیتے تو فجر تک اس میں مشغول رہتے. ایسے پوری رات گزار دیا. یہ سب ان کے لیے بہت آسان تھا، اس لیے کہ ان کو مزے لگ گئے تھے چپ کے، خاموش رہنے کے، گردن جھکا کر بیٹھنے کے، اللہ کی یاد میں وقت گزارنے کے مزے لگ گئے تھے. یہی تو اکثر حضرت جی نعمت برکاتہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں چپ کے مزے لگے نہیں ہیں، ابھی بولنے کے مزوں سے واقف ہیں، اس لیے خاموش بیٹھنا بار گزرتا ہے. ذرا مراقبہ لمبا ہو جائے بے چینی ہو جاتی. اس لیے مراقبہ خوب کیجیے، زیادہ کیجیے، پابندی سے کیجیے. جتنا کریں گے اتنا آپ کو فائدہ محسوس ہوگا انشاءاللہ. جتنے ہمارے پاس شکایتیں لے کر آتے ہیں، چاہے روحانی بیماریوں والی شکایتیں، اصلاحی احوال والی شکایتیں، کچھ بھی شکایتوں سے اگر ان چیزوں کا تعلق ہو تو وہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو یا تو مراقبے کو سرے سے کرتے ہی نہیں، یا وہ ہوتے ہیں جو مراقبے کا حق ادا نہیں کرتے. 5 منٹ، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ. خود آج اس نے تجربہ کیا ہے کہ ماشاءاللہ جو لوگ لمبا مراقبہ کرتے ہیں وہ کبھی بھی نہ پریشانیوں کا رونا روتے ہیں، نہ تکلیفیں سناتے ہیں، نہ گھبراہٹ کے شکار ہوتے ہیں، نہ گناہوں میں پھنسے ہوتے ہیں. کچھ نہیں، ماشاءاللہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، سدھر رہے ہوتے ہیں. ان کی زندگی میں بہاریں وہ خود محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ لمبے مراقبے کی برکتیں ہوتی ہیں. 5 منٹ تو نیت کر کے، نیت کو مستحضر کرتے ہوئے، بسم اللہ کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں. اب سالک کہتا ہے کہ 5 منٹ مراقبہ روزانہ ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑے مشائخ میں سے آپ ہو گئے ہیں. 5 منٹ میں آپ عرش پہ پہنچ جاتے ہیں، 5 منٹ میں آپ کا مراقبہ ہو جاتا ہے. مشائخ کا نہیں ہوتا تھا 5 منٹ میں مراقبہ، آپ کا ہو رہا ہے تو ماشاءاللہ آپ بہت پہنچی ہوئی شخصیت. حضرت فرماتے ہیں 5 منٹ کا مراقبہ ہوتا کیا ہے؟ پرائمری کا بچہ جو ہے 5 منٹ پڑھ کے کامیاب نہیں ہو سکتا، تو ہم 5 منٹ کا مراقبہ کر کے کیسے پار ہو سکتے ہیں؟ نفس کے چنگل سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ جو سبق شیخ نے بتایا ہوا ہے اس میں مشغول ہو جائے اور خطرات کو دور کرتے ہوئے پوری توجہ سے مراقبہ کرے. خطرات کو دور کرتے ہوئے مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے کو ایک جگہ پر لاتے ہوئے، وسوسوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے. غیر اختیاری طور پر خیالات آئیں، غیر اختیاری طور پر وسوسے آئیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے. تو یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ وساوس وغیرہ یہ گناہوں کے بقدر آتے ہیں. جتنا حضرت فرماتے ہیں کہ مراقبے میں وساوس آئیں، خطرات آئیں، خیالات آئیں، آپ یہ سوچیں کہ آپ کی مراقبے کی جو باہر کی زندگی ہے وہ اتنی منتشر گزر رہی ہے، اتنی گناہوں میں گزر رہی ہے کہ اس کے اثرات مراقبہ جب شروع کر رہے ہیں تو پڑ رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وسوسے، یہ مراقبے میں خیالات وغیرہ، یہ ساری چیزیں آپ کو پیغام دیتی ہیں کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کہاں کھڑے ہوئے ہیں.
مسلسل وسوسے آتے ہیں تو آپ سوچیں کہ مسلسل زندگی گناہوں ہی میں گزر رہی ہے۔ پھر جتنے کم آتے ہیں اتنا اپنے کو سمجھیں کہ ماشاءاللہ اتنا کم زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے۔ تو باہر کی جیسی زندگی اتنے مراقبے میں وساوس اور خیالات، اور جتنے مراقبے میں وساوس اور خیالات اتنا زیادہ مراقبے کی ضرورت۔ حضرت فرماتے ہیں کہ وساوس زیادہ آئیں تو مراقبہ زیادہ کیجئے، یعنی بیماری زیادہ ہو تو علاج بھی زیادہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب جو ہے بخار آنے پر دوائی دیں، ایک دن میں بخار کم ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ احتیاطاً 2 دن اور بڑھا لو، 3 دن کا کورس مکمل کرو۔ لیکن ایک آدمی کو 1 ہفتہ بخار رہے تو وہ ہفتہ بھر دوائیں چلاتے ہیں، بلکہ 1 ہفتہ اور بھی بڑھا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کا بخار لمبا چلا ہے، آپ علاج بھی لمبا کیجیے۔ تو ایسے ہی حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو وسوسے زیادہ آ رہے ہیں تو مراقبہ زیادہ کرو۔ یہ کیا بات ہوگی کہ وسوسوں کی شکایت بھی کر رہے، خیالات اور خطرات کی شکایت بھی کر رہے، خطرہ کہتے ہیں خیال، ان کی شکایت بھی کر رہے، اور 5 منٹ مراقبہ کر رہے، 10 منٹ مراقبہ کر رہے، تو فائدہ کیسے؟ تو جتنا آپ وساوس کا شکار ہوں اتنا لمبا مراقبہ کیجیے۔ تو صبح سے پہلے یعنی تہجد کے وقت میں مراقبہ کرنا تمام ہی مشائخ کا معمول رہا ہے، سبھی اسی وقت مراقبہ کرتے ہیں، لیکن کوئی فرض و واجب نہیں ہے، مگر سب سے بہتر وقت ہو۔ جتنی ایک سوئی دنیا کے سب سے مصروف انسان کو تہجد کے وقت مل سکتی ہے، اتنی ایک سوئی آگے کے 24 گھنٹوں میں نہیں ملتی، اس لیے وہ وقت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اب وہ وقت مراقبہ ہم کرنا چاہیں اور نیند پریشان کرے، مطلب یہ ہے کہ رات میں جلدی سونا نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے کم سو کر تہجد کے وقت کو وصول کرنے کی استعداد و صلاحیت نہیں ہے، لمبی نیند چاہیے آپ کو، تو عشاء کے بعد جلدی سوئیے۔ سنت بھی یہی ہے، نبی علیہ السلام نے جس چیز کو بتایا اور تاکید کی ہے وہ عشاء کے بعد جلدی سونا، عشاء کے بعد جلدی سو جائے۔ عشاء کے بعد لمبی نفلوں میں مشغول ہونا یہ سنت نہیں ہے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ ہیں، 2 رکعت نفل، پھر 3 واجب الوتر، اور اس کے بعد 2 رکعت مزید نفل، بس اس کے بعد میں آرام کر لیجیے۔ اب بقیہ جتنے معمولات ہیں وہ سارے کے سارے تہجد کے وقت کی، تو وہ سب سے بہتر وقت ہوتا ہے، زیادہ فائدہ ہوتا ہے، محنت کم، فائدہ زیادہ، یکسوئی زیادہ۔ اس کے بعد آگے فرماتے ہیں نماز فجر کی 2 سنتیں گھر پر ادا کریں، یہ سنت ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ فجر کی 2 سنتیں گھر پر پڑھی جائیں۔ فجر کی 2 سنتیں گھر پر پڑھنے سے میاں بیوی کے آپسی مسائل، آپسی جھگڑے کم ہوتے ہیں، بلکہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، اور گھر جو ہے وہ اللہ کی یاد سے آباد بھی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا معمول سنن و نوافل کا گھر میں ادائیگی کا تھا، فرض مسجد، لیکن چونکہ ہم لوگ کمزور ہیں، گھر جا کے بھول جائیں گے یا گھر جا کے گر جائیں گے اور سنتیں نفلیں پڑھ نہیں پائیں گے، اس لیے مسجد میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں بھی نماز کا ماحول بنے، نماز کے اثرات آئیں۔ 2 سنتیں گھر پر ادا کر کے مسجد جائے اور فرض نماز باجماعت تکبیر اولیٰ سے ادا کریں۔ فرماتے ہیں فرض نمازوں میں تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرنا اپنے اوپر لازم سمجھے کہ یہ صلحاء کا شعار ہے،
فرض نمازیں تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ. تکبیر اولیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکعت باندھتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تو بالکل ان کے ساتھ ہم بھی رکعت باندھیں. بعد میں نہ آئیں کہ سورہ فاتحہ چل رہی ہے آئے، سورت چل رہی ہے آئے، رکوع میں جانے سے پہلے بھاگتے بھاگتے آئے، رکوع میں آئے. یہ نہیں. تکبیر اولیٰ کا مطلب ادھر امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے اور ہم آگے. تو تکبیر اولیٰ کی حفاظت کرنا لازم سمجھے کرنا رہے، اس لیے کہ صلحاء کا شعار ہے، یعنی جتنے اہل اللہ ہوئے ہیں، نیک لوگ ہوئے ہیں، ان کا یہ معمول تھا کہ وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھا کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی عذر ہو، مجبوری ہو، وہ الگ بات. فرماتے ہیں ہمارے مشائخ کی تکبیر اولیٰ کئی ماہ تک فوت نہیں ہوتی. ہمارے کم از کم 40 دن پوری زندگی میں تو ایسے گزر جائیں کہ ایک بھی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو، کیونکہ اس کی فضیلت بھی تو ہے کہ جس نے 40 دن باقاعدہ تکبیر اولیٰ کے اہتمام کے ساتھ نمازیں پڑھ لی تو اللہ پاک 2 نعمتیں اسے عطا کرنا. ایک یہ ہے کہ منافقین میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا، مومنین کاملین میں شمار ہو جاتا ہے، اللہ پاک نفاق سے بری فرما دیتے ہیں. اور دوسری چیز جہنم سے اللہ پاک اس کو بری فرما دیتے ہیں. اس کا اہتمام زندگی میں ایک مرتبہ تو کر ہی لینا چاہیے. مسجد میں مسنون دعائیں پڑھ کر داخل ہو، کہ مسجد میں داخل ہو تو ایک تو مسنون طریقہ، دوسرے مسنون دعا پڑھتے ہو. مسنون طریقہ مطلب کیا ہے کہ جب مسجد کی طرف آئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم مسجد کو چلو سکون کے ساتھ، وقار کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلو. بھاگتے بھاگتے جانا، ہنسی مذاق دل لگی کرتے ہوئے جانا، یا کوئی اور ایسی حرکت کرتے ہوئے جانا جو خلاف وقار ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. نگاہ نیچی ہو، راستے کے ایک سائڈ سے ہو کر چلے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اسے ہٹا کے دور کر دے، وغیرہ وغیرہ جو راستے کے آداب ہیں. بعض لوگ راستے میں ایسے چلتے ہیں کہ سامنے سے آنے والا پریشان ہو جاتا ہے اور وہ خود ہی جو ہے بچ کے چلتا ہے اور آپ کو اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا. یہ غلط، دوسرے کو تکلیف پہنچا رہا ہے. خواتین کو تو چاہیے ہی کہ وہ راستے کے ایک سائڈ سے ہو کر چلے، لیکن آج کل خواتین ایسے نہیں چلتی. وہ راستے پر مکمل اپنا حق سمجھتے ہوئے پورے راستے کو گھیر کر چلتی ہیں. آپ بچیے، آپ راستے کے ایک سائڈ سے ہو کر جائیے. حیا کے ساتھ چلنا چاہیے. تمشی علی استحیاء، چال میں بھی حیا ہونی چاہیے. ہاں، چال بھی ایسی ہو کہ اس سے حیا چھلکے اور ٹپکے. بے حیاؤں کی طرح نہیں چلنا چاہیے. نگاہیں اٹھا اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے سینہ تان کے چلنا، یہ بے حیائی والی چال. اکڑ دکھانا، پیر پٹک کر چلنا وغیرہ، یہ خلاف حیا، خلاف ادب. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اترا اور اکڑ کر نہ چلو. تو یہ چال چلن بھی سنت کے مطابق اختیار کرنی چاہیے کہ نبی علیہ السلام بھی چلتے راستے پر تو نگاہیں آپ کی نیچی ہوتی، تیز تیز قدم اٹھاتے، ایسے جیسے اوپر سے نیچے کی طرف اتر رہے. اوپر سے نیچے کی طرف اترنے میں انسان نیچے ہی دیکھتا ہے. کوئی دکھانا بھی چاہے نا کہ ادھر دیکھو ادھر دیکھو تو نہیں دیکھے گا، کیونکہ ڈر ہے اس کو کہ گر جائے گا، تو نیچے دیکھے گا. دوسری چیز، اوپر سے نیچے اتر رہے ہیں، اس میں یہ بات پتہ چلی کہ نبی علیہ السلام قدم مضبوطی سے جمع کر ڈالا کرتے تھے. ایک قدم مضبوطی سے ڈالے، پھر دوسرا مضبوطی سے، کیونکہ اوپر سے نیچے آنے والا ہلکے قدموں سے نہیں چلتا کہ پیر سلپ ہو جائے گا. مضبوط قدم ڈالے گا. تو ایسے چلنا کہ آپ سلپ ہو کر نہ گرے، یہ بھی سنت ہے. بے ڈھب چال آپ چل رہے ہیں اور اس کی وجہ سے گر گئے تو اپنے ہاتھوں سے گرے. دیکھ سمجھ کے چلنا چاہیے. اسی لیے چلتے ہوئے نگاہیں نیچی ہونے میں بہت سارے فائدے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا اہتمام کرنا، یہ مسنون طریقہ. اب جب مسجد پہنچ گئے تو
پہلے اپنا جوتا چپل جو بھی ہے بائیں پیر کو پہلے نکالیے اس میں سے، پہنتے ہوئے داہنے پیر میں پہننا ہے سیدھے پیر میں، اور اتارتے ہوئے بائیں پیر سے شروع کرنا ہے الٹے پیر سے۔ بائیں پیر سے جوتا نکال کے جوتے ہی پر اپنا بایاں پیر رکھ دیجیے، اوپر کی سطح پر، جوتے پر چپل پر، پھر دائیں پیر کو نکالیے جوتے چپل میں سے۔ اب اس دائیں پیر کو، سیدھے پیر کو مسجد کے اندر داخل کیجیے۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں جلدہ جلدی میں، وہ پہلے دایاں پیر نکال لیتے ہیں جوتے سے، پھر دایاں مسجد میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو مسنون طریقہ آپ نے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے تو اختیار کر لیا، لیکن جوتا چپل اتارتے ہوئے اختیار نہیں کیا۔ دونوں میں اختیار کرنا چاہیے۔ اور بہت سارے لوگ جوتا چپل اتارتے ہوئے تو مسنون طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، بایاں پیر نکالتے ہیں، لیکن وہی پیر مسجد میں داخل کر دیتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ہوتا ہے انسان بایاں پیر پہلے پڑ گیا تو اوپر سے آواز آ گئی کہ یا سو، یہ خیال کرو کہ کہاں داخل ہو رہے ہیں، سو مطلب بیر کہ کہاں داخل ہو رہے ہو اس کا خیال کرو۔ جو آدمی جتنا بڑا ہوتا ہے اللہ پاک کا معاملہ ویسے ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ ہم تو رات دن خلاف سنت حرکتیں کرتے ہیں، ہمیں تو کوئی ایسا آواز نہیں آتی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی ویسی اصل میں غفلت ہے، ذرا سا استحضار، ذرا سا دماغ چلایا جائے، ذہن چلایا جائے تو یہ سب آسان ہے۔ شروع میں محنت کرنی پڑتی ہے تھوڑی سی، جب ایک چیز کی عادت بن جاتی ہے تو بن جاتی ہے۔ تو دایاں پیر مسجد میں داخل کرے۔ اب مسجد میں جیسے ہی دایاں پیر داخل کیا تو باتوں میں مشغول نہ ہو، اس وقت میں فون پر مشغول نہ ہو، کسی اور ایسے کام میں مشغول نہ ہو کہ دعا پڑھنا بھول جائے۔ پہلے دعا پڑھنے والا عمل پورا کرو۔ دعا پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ سنت یہ ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، پھر درود شریف پڑھی جائے، پھر دعا پڑھی جائے، پھر اعتکاف کی نیت کی جائے۔ ایک سنت تو پہلے ہو گئی، دایاں پیر آپ نے پہلے داخل کر دیا۔ اب سب کو ملا کر ایسے پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ پھر اعتکاف کی نیت کرنے کا جو طریقہ بتایا گیا احادیث مبارکہ میں، بسم اللہ دخلت ونویت سنت الاعتکاف، کہ اللہ کے نام سے میں داخل ہوا اور میں نے اعتکاف کی نیت کی۔ یہاں سنت الاعتکاف سے مراد یہ مسنون اعتکاف ماہ مبارک کے آخر عشرے کا نہیں، نبی علیہ السلام کا جو طریقہ تھا کہ مسجد میں جب بھی داخل ہوتے اعتکاف کی نیت کر لیتے، وہ سنت اعتکاف۔ جتنی دیر مسجد میں رہے گا، نفلیں پڑھے گا، فرض پڑھے گا، تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، مراقبے میں بیٹھے گا، کچھ بھی کرے گا، اعتکاف کا ثواب ملے گا۔ اور یہاں فقہائے کرام نے یہ بھی بتایا کہ مسافر کے لیے مسجد میں کھانے پینے کی اجازت ہے۔ جیسے ہم سب مسافر ہیں فی الحال یہاں پر، تو ہم سب کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، مسافر ہونے کے ساتھ ساتھ معتکف بھی۔ تو مسافر کے لیے یا معتکف کے لیے مسجد میں کھانے پینے سونے کی اجازت ہے۔ ان دو کے علاوہ کسی کو بھی مسجد میں کھانے پینے سونے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ تو فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر آپ اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو کھانا پینا بھی آپ کے درست ہو جائے گا، چاہے نفل اعتکاف۔ تو یہ مسنون دعا پڑھ کر آپ داخل ہو گئے، اعتکاف کی نیت کر لی۔ تو آگے فرماتے ہیں مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا سخت برا سمجھے، ہر نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کر پڑھے تاکہ کامل یکسوئی نصیب ہو۔ ہر نماز کے بعد تسبیحات فاطمہ، تیسرا کلمہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی، فجر و مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، 10 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ معمولات اور بھی ہیں، مختلف ہیں،
مختلف مشائخ کے مختلف معمولات ہیں، آپ جن کو بھی اختیار کریں کوئی حرج نہیں ہے، نہ بھی اختیار کرے تو کوئی یہ فرض و واجب والی چیز نہیں ہے۔ تسبیحات فاطمہ عموماً فجر و مغرب کے بعد پڑھی جاتی ہیں، لیکن ہر نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ ایسے ہی ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ آیت الکرسی کا بھی معمول ہے، 10 مرتبہ چوتھے کلمے کا بھی معمول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو بھی آپ کو دل کو لگے کر سکتے ہیں، مختلف بھی کر سکتے ہیں۔ یہاں پر کچھ بتایا گیا، البتہ فجر و مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار، اور پھر اس کے بعد 10 مرتبہ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اس معمول کی پابندی فرمایا کرتے ہیں، حضرت کے شیخ۔ پھر فجر کے بعد ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، فجر کے بعد کرے، فجر سے پہلے کرے یا بعد میں کبھی بھی کرے، کوئی حرج نہیں۔ ایک پارہ تو معمول سالک کا ہونا چاہیے، ایک پانے پر تو کم سے کم آئے، اور حفاظ کرام اپنی منزل کے حساب سے پڑھے۔ منزل کے حساب سے مطلب یہ کہ قرآن عظیم الشان کا خود جو منزلیں ہیں، 7 منزلیں، وہ حساب سے پڑھے، 7 دن میں ایک قرآن ختم کرے، یا 3 پاروں کے حساب سے پڑھے، 10 دن میں ایک قرآن ختم ہوگا، روزانہ 5 پاروں کے حساب سے پڑھے، 6 دن میں قرآن ختم ہوگا، جیسے ان کی منزل کا معمول ہو ویسے۔ جب سورج 1 یا 2 نیزے کے بقدر بلند ہو جائے، یعنی اشراق کا وقت ہو جائے، آج کل تو گھڑیوں کا دور ہے، اشراق کا وقت لکھا ہوتا ہے، 4 رکعت نماز اشراق ادا کرے، اس پر 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کب ملتا ہے؟ فجر کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، معمولات میں لگے رہیں، اشراق کا وقت آ جائے تو پڑھ کر نکلیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا وقت نہ ملتا ہو، کسی کو مصروفیت زیادہ ہو، فجر کے بعد ہی وقت ہو کہ اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ہوا خوری کے لیے جائے، ٹہلنے کے لیے جائے، کہ صبح کی ہوا جو ہے تر و تازہ، وہ بہترین آکسیجن ہوا کرتی ہے۔ تو آج کل تو جو ہے لوگوں کو صحت کے اسباب میسر نہیں ہے زیادہ، تو بہتر ہے کہ صحت کا خیال رکھیں۔ تو حضرت نے لکھا کہ صحت کی حفاظت کے لیے اتباع سنت کی نیت سے، کہ نبی علیہ السلام صحت کا خیال رکھا کرتے تھے، کوئی شخص فجر کے بعد ٹہلنے جائے گا تو وہاں بیٹھ کر معمولات کرنے سے افضل ہے، بیٹھ کر معمولات کرنے سے افضل ہے، اور ٹہلتے ٹہلتے معمولات کر لے، اور جب چہل قدمی ہو جائیں تو واپس آ کے اشراق پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ کے در سے مجھے ثواب مل جائے۔ اشراق کے بعد 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، چوتھا کلمہ جو ہے وہ 10 مرتبہ پڑھ لے۔ تو واجب چیز نہیں ہے، ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو وصیت فرمائی تھی، تو یہاں پر لکھ دیا گیا۔ لیکن یہ معمولات ایسے ہوتے ہیں کہ برکتاً ہی صحیح کبھی نہ کبھی پڑھ لینا چاہیے۔ جتنے معمولات آئے ہیں نا، ان کو کرنے کا، ان اذکار اور اوراد کو اپنے معمول میں لانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف معمولات کو مختلف اوقات میں تقسیم کریں، کچھ کو تہجد میں، کچھ فجر کے بعد، کچھ ظہر کے بعد، کچھ عصر کے بعد، کچھ رات میں سونے سے پہلے، اور کچھ معمولات چھٹی کے دن۔ بہت ساری معصور اور مسنون دعائیں نبی علیہ السلام سے وارد ہیں مختلف اوقات کی، تو ہمیشہ پڑھنے کا معمول موقع نہیں ملتا، تو چھٹی کا دن اس کے لیے طے کر لیں کہ چھٹی کے دن سارے معمولات میں کر لو، تاکہ سنت پر عمل کرنے کا ثواب ہفتے میں ایک دفعہ تو ملتا ہے، یہ مہینے میں کوئی ایک دن طے کر لیں۔ ایسے ہی دعا کا جو معاملہ ہے، دعا میں بھی انسان کو ایک وقت میں مکمل یکسوئی نصیب نہیں ہوتی کہ لمبی دعا کرے، اور ایک وقت میں ساری دعائیں یاد بھی نہیں آتی، تو ایسے کرے کہ دعاؤں کو تقسیم کرے، کیا کیا مانگنا ہے آپ کو، کس کس کے لیے مانگنا ہے، ان ساری دعاؤں کو ذہن میں لائے، نوٹ کر لیں، فلاں کے لیے دعا، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، یا اپنے لیے فلاں دعا، فلاں دعا، فلاں، جو بھی حاجات ہے
دنیاوی اخروی. اور ایسا نہیں کہ صرف جو ہے دنیا کی دعائیں مانگی جائیں، ہر دعا میں آخرت کو شامل کرنا چاہیے، اپنے دین کو شامل کرنا چاہیے، اللہ کی محبت کے سوال کو شامل کرنا چاہیے، اتباع سنت کی بھیک مانگنی چاہیے. تو دین کو مقدم رکھے، پھر اس کے بعد دنیا کی ضرورت. اس اعتبار سے دعاؤں کو تقسیم کریں. کچھ دعائیں تہجد میں کر لیں جو انتہائی اہم ہو، ضروری ہوں، وقتی تقاضے والی ہوں، بہت زیادہ جس چیز کی پریشانی ہو، تکلیف ہو، اہم سے اہم کو تہجد کے لیے خاص کر لیں. اس کے بعد کچھ دعائیں فجر کی اذان اور نماز کے درمیان کے وقت کے لیے طے کر لیں. یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ اذان اور نماز کے درمیان جو وقت ہوتا ہے اس وقت کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی، قبول ہو جایا کرتی. تو کچھ دعائیں اس وقت کے لیے طے کر لیں، کچھ دعائیں ظہر کی اذان سے ظہر کی نماز تک. اور یہ توفیق ان کو ہوگی جو اذان مسجد میں سنیں، یا جو کم از کم اذان کے فوری بعد آ جائیں. جو جماعت کھڑی ہوتے وقت آئیں گے وہ لوگ کیا دعا کریں گے، تو وہ وقت طے کر لیں. ایسے ہی کچھ دعائیں نمازوں کے بعد کے لیے طے کر لیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، یہ دعائیں کروں گا. ہر فرض نماز کے بعد ایک دعا قبول ہوتی ہے. 5 نمازوں کے بعد 5 دعائیں طے کر لیں. فجر کے بعد فلاں دعا کروں گا، ظہر بعد فلاں دعا، عصر بعد فلاں دعا. پھر ایسے ہی رات سونے سے پہلے کچھ دعائیں طے کر لیں. تو 24 گھنٹوں میں دعاؤں کو تقسیم کر دیں. ساری دعائیں بھی ہو جائیں گی، دعا میں جی بھی لگے گا. مختصر دعا میں جی زیادہ لگتا ہے، لمبی دعا میں جی لگنے کے لیے قلب ایسا ہونا چاہیے. ہمارے قلب جو ہے وہ ٹوٹے پھوٹے ہیں، ہمیں لمبی دعاؤں میں جی نہیں لگتا. اسی لیے ہمارے مشائخ لمبی دعائیں کروا دیتے ہیں کہ دعا سے مناسبت ہو جائے. بہت سارے لوگوں کو اس پر اشکال ہوتا ہے، تو ان کا اشکال اپنی جگہ پر بجا ہے. لیکن مشائخ نے یہ کام اس لیے کیا، ایک تو وہ اس کو واجب سمجھ کر نہیں کرتے، فرض سمجھ کر نہیں کرتے، نہ ہی سنت سمجھ کر کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایسے دعا کروائی ہے اس لیے ہم کروا رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے مشائخ کا ایک عمل ہے، کر رہے ہیں اپنے سالکین کا مزاج بنانے کے لیے، دعا سے مناسبت پیدا کرنے کے لیے. اور یہ لازم بھی نہیں ہے، اسی لیے کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں کرتے ہیں، کبھی مختصر کرتے ہیں کبھی لمبی کرتے ہیں. تو عمل مشائخ کے لیے کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، بس اتنا ہونا کافی ہے کہ وہ قرآن و سنت سے نہ ٹکرائے، بس بدعت کے درجے میں شامل نہ ہو. تو یہ بات ضمن کہی ہم نے. تو 24 گھنٹے دعاؤں میں تقسیم کریں. مختصر دعا ہوگی، ساری دعائیں بھی ہو جائیں گی، کام بن جائے گا. دعا تو کرنے والے ضرور بنے، اب قبول کرنا نہیں کرنا ان کا کام. دعا کر کے مطمئن ہو جائے. ابدیت کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی تو ضرور جائے. دعا کرنا تو چاہیے، بندے ہیں، مانگیں گے نہیں تو ملے گا کیسے؟ مانگیں گے نہیں تو اپنا محتاج ہونا اللہ کے سامنے ظاہر کیسے ہوگا؟ تو مانگنا تو ہے ہی صحیح، باقی قبول ان کا کام. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا معمول یہ ہے کہ میں دعا کر کے ذہن کو یکسو کر لیتا ہوں، فارغ ہو جاتا ہوں، پھر سوچتا بھی نہیں اس چیز کو کہ وہ کام ہوا کہ نہیں ہوا. اس لیے کہ میرا کام دعا کرنا تھا، اب آگے ان کا کام. میں اس کے پیچھے نہیں پڑتا کہ دعا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، پھر پیچھے لگ کے آتا ہے کہ اللہ وہ دعا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، بہت دنوں سے کر رہا ہوں. دعا میں الحاح و زاری تو سنت ہے، لپٹ کر مانگنا، رو دھو کر مانگنا، بار بار مانگنا، یہ بھی ثابت ہے، جس کو اصرار کہتے ہیں. جم جانا دعا پر کہ ایک ہی دعا 70 بار کی جائے، لیکن دعا کے بعد انتظار سنت نہیں. کیا قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، جب قبول ہوگی. اور اللہ سے کہنا کہ اللہ قبول نہیں فرمایا، آپ وہ دعا قبول کر لیجیے. کیا مطلب ہے؟ ہم نے کوئی آرڈر دیا ہے اللہ کو کہ اے اللہ ہم نے دعا مانگی ہے، قبول کرنا ہی کرنا ہے آپ کو.
بھئی ہم نے تو درخواست ڈالی ہے. اپلیکیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپروو بھی ہو سکتی ہے، ریجیکٹ بھی ہو سکتی ہے. آپ یہ نہیں پوچھ سکتے کہ اپلیکیشن ریجیکٹ کیوں کیا آپ نے، اور ایک بار اپلیکیشن ڈال کے کیا ہوا پوچھیں گے نا، سامنے والا بیزار ہو جائے گا، ناراض ہو جائے گا. تو اس طرح کرنے والا گویا جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے. اور محبوب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے جب تک کہ بندہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے. جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے تو قبول ہونے والی دعا بھی پینڈنگ میں ڈال دی جاتی ہے. جلد بازی نہیں دکھانی چاہیے تھا، دعا کرے بھول جائے. مولانا عباد صاحب نے خاص کرا